السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر، جس پر آج ہم ریئیکشن کریں گے۔ یہ ویڈیو ہے اسلامک، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک نان مسلم سسٹر تھی جو کہ اب الحمدللہ مسلم ہے، لیکن پہلے نان مسلم تھی، اور ان کی زندگی کے بارے میں ان کی منہ زبانی سنیں گے، جانیں گے کہ آخر اسلام کی ایسی کون سی چیز تھی جو کہ انہیں اسلام پر آنے پر مجبور کیا، اور الحمدللہ وہ آج مسلمان ہے، اور ان کی جو پہلے اسلام سے پہلے زندگی تھی وہ کیسی تھی اور اب کیسی زندگی ہے۔ اور ان کی جو مین وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے مجھے ایک طعنہ دیا، جو کہ بہت ہی خطرناک طعنہ تھا، کہ تو مسلمان ہونے سے زیادہ بہتر تھا کہ طوائف بن جاتی۔ یہ بہت ہی خطرناک طعنہ ہے جو کہ بہت ہی دردناک ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی منہ زبانی، ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن ہوتے ہیں۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کے بجائے ایک طوائف بن جاتی۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے، اور میرے ایجنٹ نے مجھے کال کیا۔ وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا، تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ پوری دنیا کا ٹور تھا، ہوٹل کا خرچہ، فلائٹس کا خرچہ سب کمپنی کی طرف سے تھا۔ یہ ایک خواب تھا۔ آپ کا یہودی ہونا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی، اور جلد ہی بہت سی سیلیبریٹی سے میری جان پہچان ہو گئی تھی۔ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے ان میں سے زیادہ تر چہرے بہت ہی دکھی، پریشان اور کنفیوز لگتے تھے، کیونکہ کیمرے کے سامنے تو یہ لوگ اپنی بناوٹی شخصیت دکھاتے ہیں۔ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دے۔ اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک دعا ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ ضرور قبول ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ میرے والدین دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں، میں بس ان کی ہدایت کی دعا کر رہی ہوں، مگر نہیں، میرا خاندان یہودی ہے۔ میرے والد نے اپنی موت سے چند دن پہلے شہادت پڑھی، اللہ ان کی روح پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم سسٹر خلیلہ لسٹر، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خلیلہ لسٹر کون ہے؟ کیا آپ اپنا مختصر تعارف کروا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں نارتھ ویسٹ لندن میں پیدا ہوئی، اور میری پرورش ایک ایسی فیملی میں ہوئی جس کا تعلق پرفارمنگ کی دنیا سے تھا۔ میری گریٹ آنٹ نے یو کے میں بہت سی تھیٹر کمپنیاں شروع کی جن کی وہ آنر تھیں۔ میرے کزن کو سونی نے سائن کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری زندگی اور میرے ارد گرد کے لوگ۔ تو میں بہت ہی چھوٹی عمر میں اسٹیج اسکول چلی گئی تھی۔ میں شروع سے ہی پرفارمنگ تھی۔ پھر جب ٹین ایج میں آئی تو میں سرکش سی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تو کسی اور ہی دنیا کی ہوں، اور شاید میں اپنا آپ جاننے کی کوشش میں تھی۔ پھر میں نے گھر چھوڑ دیا، 14 سال کی عمر میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا، اور مختلف قسم کے لوگوں سے دوستانہ تعلقات ہوئے۔ مگر ظاہر ہے یہ کوئی سیدھا سادہ سا سفر نہیں تھا، یہاں پہنچنے تک مجھے لمبا عرصہ لگا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری فیملی یہودی تھی، ہم بالکل بھی مذہبی نہیں تھے، اور مجھے مذہب کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی اگنوسٹک تھے، اور وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ گھر میں سور کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہم، جو کہ بالکل ہی یہودیت کے خلاف ہے۔ ہم کرسمس مناتے تھے، اور ہم حقیقت میں یہودی مذہب کا کوئی بھی تہوار نہیں مناتے تھے، لہٰذا میں نے خود کو کبھی بھی یہودی محسوس ہی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ اگرچہ میں اب اس پر غور کرتی ہوں، مگر ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے اس ورثے پر کوئی فخر نہیں تھا۔ میرا یہودی مذہب پر یقیناً کوئی ایمان نہیں تھا، اور میں نے عیسائیت پر بھی غور کیا، مگر میں اسے بھی بالکل نہیں سمجھ سکی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ 3 خدا ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرا واقعی ایک خدا پر ایمان تھا، اور میں اسے پکارتی بھی تھی۔ ہاں، شاید مجھے یاد ہے جب حالات بہت خراب تھے، جب میری ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی، اور میری زندگی میں اور بھی بہت سی بڑی مشکلات تھیں، تو میں ہمیشہ خدا کو پکارتی تھی، مگر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کسے پکار رہی ہوں۔ تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی، اور اس فیلڈ میں کام کرتے رہنے سے جلدی بہت سی سیلیبریٹیز سے میری جان پہچان ہو گئی، اور اس طرح پھر میں BBC 1 ایکسٹرا، کیش FM تک جا پہنچی۔
मैं रेडियो शोज में काफ़ी बड़ी प्रेजेंटर थी और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को होस्ट करती थी। मैं हज़ारों ऑडियंस के सामने स्टेजेस पर जाती थी और यही मेरी कमाई का जरिया था। ये कमाई बहुत कम उम्री से ही शुरू हो गई थी। बज़ाहिर ये बड़ी पुरकशिश सी जिंदगी थी, मगर हकीकत में हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और मैंने जल्द ही इसे छोड़ दिया। तो आपने बताया कि आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। हमें उनकी ज़िंदगी बाहर से बड़ी पुरकशिश और ग्लैमर से भरपूर लगती है। क्या हकीकत में भी उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है? और क्या इस हवाले से आपके सामने कोई दिलचस्प वाक़यात आए? मेरे ख़्याल में यही वो दिलचस्प चीज़ है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बनी, क्योंकि मैं परफॉर्मिंग की दुनिया में थी और उन लोगों को मुसलसल करीब से देखा जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते हैं। याद रहे कि उस वक्त हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, बल्कि वो पेपराट्सी या टीवी पर इंटरव्यूज़ का ज़माना था। मगर उन्हें और उनकी ज़िंदगी को देखकर आपको लगता है कि ये ड्रीम लाइफ गुजार रहे हैं। उनके पास कारें हैं, दौलत है, ये कामयाब लोग हैं और इनके पास तो बस दुनिया की हर नेमत ही मौजूद है। आपके ख्याल में सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में होती है। मगर मैंने पार्टीज़ के बाद हमेशा देखा कि कैमरे के सामने हंसते मुस्कुराते इनमें से ज़्यादातर चेहरे बहुत ही दुखी, परेशान और कंफ्यूज्ड लगते थे। मैं जब उनसे पूछती कि आप खुश क्यों नहीं हैं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं, तो वो जवाब देते कि मुझे नहीं लगता कि मैं पा चुका हूँ और शायद मैं अभी भी दूसरों से पीछे हूँ। उनमें से कोई नहीं समझता कि वो जिंदगी में कामयाब है। बस उन्हें लगता है कि वो कामयाबी से करीब हैं और वो उसे बस एक बैरूनी जाविये से देखते हैं। और तब मैं ये सोचती कि अगरचे मैं काफ़ी कम उम्र थी, मगर मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि यकीनन इससे आगे भी कोई ज़िंदगी होगी। ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जिन्हें हम अपना आइडियल बनाते हैं, ये लोग जिनकी एक झलक के हम मुंतजर रहते हैं, वो अब भी खुशी महसूस नहीं कर रहे। और शायद मुझे जल्द ही इसका ये जवाब भी मिल गया कि कैमरे के सामने ये लोग बस अपनी बनावटी शख्सियत दिखाते हैं, वो ढोंग करते हैं, वो अपने किरदार ऐसे पेश करते हैं जैसे कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लिहाजा अंदर से वो खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करते। मुझे एक पार्टी के बाद का वाक़या याद है। मैं नाम नहीं बताऊंगी अगरचे मुझे मालूम है, मगर इतनी बड़ी हिप हॉप इंडस्ट्रीज में वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज थे जो किसी सड़क से गुजर जाएं तो लोग खुशी से चीखने लगते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। मुझे याद है एक मरतबा चहलकदमी के दौरान वो एक जगह बैठ गए और वो बिल्कुल टूट चुके थे। वो एक मेल सेलिब्रिटी थे और उन्हें देखकर लगता था जैसे वो जिंदगी से हार मान चुके हैं। शायद मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी और मुझे याद है कि वो चीख कर मुझे बता रहे थे कि शैतान ने उन्हें घेर रखा था और वो वाहिद शख्स जिसने शैतान को भगाया वो मैं थी। मतलब मेरी बेटी भी तुमसे ज्यादा बड़ी है, यानी मैं उस वक्त एक बच्ची ही थी और ये एक बड़ी उम्र का शख्स जिसे देखकर हम उसकी शख्सियत में खो जाते हैं, वो यहाँ बैठा चीख रहा है और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। और मैंने उस लम्हे सोचा था मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैंने इसे फरार का रास्ता बना रखा है। और तब मुझ पर पूरी तरह जाहिर हो गया कि हाँ, इनके पास टैलेंट है और ये कामयाबियां समेट चुके हैं, मगर फिर भी ये अंदर से दुखी हैं, जिसका उनके पास भी कोई हल नहीं है। उनका अंदर अब भी खाली है जिसे सारी दुनिया की दौलत भी भर नहीं सकती। शायद यही मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम लम्हा था और इसके फौरन बाद मैंने अपनी हकीकत तलाश करने का सफर शुरू किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी जॉब क्या थी? आपकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, मगर आप इन सेलिब्रिटीज से काफी करीब थी। आपका प्रोफेशन क्या था? मैं बोल चाल में बड़ी माहिर थी, लिहाजा मुझे स्टेज पर इनकी मेजबानी के लिए चुना गया था और मेरा अंदाज ये होता था कि और अब हमारे सामने आएंगे और मैं उनकी बायोग्राफी बताती और इसी तरह की बातें करती थी। मैं पस मंजर में रहकर इवेंट मैनेजमेंट में भी शामिल होती थी, एक पीए के तौर पर नहीं बल्कि इवेंट्स को अच्छा बनाने के लिए, और यही मेरा काम था। मैं छोटी थी मगर मुझे फौरन ही काम पर रख लिया गया था, शायद स्टेजेस में मेरी फैमिली बैकग्राउंड और मेरे जोश को देखते हुए। और मैं शायरी भी करती थी जो मैं कभी कभी परफॉर्म भी करती थी। तो परफॉर्मिंग की दुनिया में मैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें कर रही थी और मैं आगे बढ़ रही थी और मेरे बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे और मैं तरक्की के सफ़र में बुलंदी को छूना चाहती थी। किस चीज़ से आपको अपने अकीदे पर इतराज़ पैदा हुआ? आपने कहा कि आप पर उस सेलिब्रिटी का असर हुआ था, और क्या कोई वाक़या या फिर कोई सोच इसकी वजह बनी? ऐसा कब हुआ था? जब मैं सिर्फ 13 साल की थी तो मेरे दादा का इंतकाल हुआ। हमें बहुत अपनायत थी और मेरे ख्याल में उस दूसरे वाक़े से पहले उनकी वफ़ात का ये पहला असरअंगेज़ वाक़या था। ये बड़ा ही दर्दनाक लम्हा था, क्योंकि जब आपका आखिरत पर ईमान ना हो और कोई मर जाए तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता था जैसे मेरे सर पर एक बड़ा सा काला गड़ा हो और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं, क्या वो मुझे सुन सकते हैं, और बस ऐसे बहुत से ख्यालात थे। और मैं सोचती थी क्या वो यहाँ बस मरकर ख़त्म हो जाने के लिए आए थे। और मेरे ख्याल में यही वो पहला मौका था जब मैंने तकरीबन 13 साल की उस उम्र में गहराई से सोचा कि यकीनन
میری حیثیت اس سے بڑھ کر ہوگی. مگر ان دنوں میں سرکش طبیعت کی مالک تھی, گھر چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹک رہی تھی اور اپنا ڈریم کریئر بنا رہی تھی. پھر جب میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ تھی تو دوبارہ اس پر سوچا اور ایک بار پھر اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی, ضرور کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے. پھر میں نے عقیدے پر سنجیدگی سے غور شروع کیا. میرا دل کسی بھی عقیدے کے بالکل خلاف تھا, مگر پھر بھی میں نے بہت سے مذاہب کو پرکھا, مگر اسلام پر کبھی غور نہیں کیا کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اجنبی سا لگتا تھا. اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا؟ اسلام سے آپ کا پہلا تعارف کب ہوا؟ اس وقت میری ایک بہترین دوست تھی ساؤتھ ویسٹ لندن میں, جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی. ہمارا تعلق بہت مرتبہ تقریباً ایک ہی فیلڈ سے رہا تھا. ہم نے ساتھ کام کیا اور وہ مسلمان ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی. بس مجھے اس کی کہانی نہیں معلوم کہ کس بات نے اسے اسلام پر آمادہ کیا تھا, مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام پر غور کر رہی تھی. ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں, تو مجھے بڑا دھچکا لگا. اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو. ایمانداری کی بات ہے, میں نے یہی سوچا تھا کیونکہ ہم دونوں کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تھا اور میں نے واقعی یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے, اس کا تو کریئر ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب تو کچھ بھی کر ہی نہیں پائے گی. مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے. تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ کس بات نے آپ کو یہ سمجھ اور یقین عطا کیا کہ شاید یہ مذہب میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا, اور فطری طور پر مجھے اسی پر غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا اور میں شروع میں تو اسے بالکل سمجھ ہی نہیں سکی. اگر آپ پیدائشی یہودی نہیں ہیں تو پھر آپ اس مذہب میں کبھی آ ہی نہیں سکتے. اور بائی دی وے, جو لوگ خود کو حقیقی یہودی کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہودی ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو. تو یہ وراثتی مذہب ہے, رائٹ؟ اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا, کوئی غیر یہودی یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا. تو تب میں نے سوچا کہ اتنے بہت سے خوبصورت کلچرز اور انسانوں کی نسلیں اور دنیا میں ان دولت مند اور خوبصورت لوگوں کو صرف جہنم میں جانے کے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی, میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی. لہٰذا میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا. میرا دل ہمیشہ سے خدا کا تصور مانتا تھا, اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے. میں نہیں سمجھ سکی کہ 3 ایک ایسے ہو سکتے ہیں. وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں. میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا. آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا. وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے, چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو, چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا, جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے. میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے ہی سچا ہونا چاہیے. بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا, یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی, اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی, وہ وضو کرتی تھی اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی, اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں. اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی, مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا. اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے. اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی, اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا. لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی. وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی. وہاں ہر طرف چوہے تھے اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے, دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا, اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا, اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے. گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے, وہ محفوظ تھے. ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں, اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ. پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے, اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا. تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی, اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو. لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا, ظاہر کرنا ہوگا کہ ایسے ہم مسلمان نہیں ہیں.
اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے، اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، ہر کام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی ہے اور وہ گارڈ کی طرف چلی جاتی ہے، اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے، اور وہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسرے جانب پہنچا دیتی ہے۔ اور جب میں جاگی اور میں نے اپنی دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی، میں کوئی بھی حدیث نہیں جانتی تھی، میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی۔ تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے۔ میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی، اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ مسجد گئی تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ میں بیکر اسٹریٹ اسٹیشن گئی، مجھے ٹرین سے جانا پسند تھا، اور میں ٹکٹ بیریئر سے گزری، اور مجھے یاد ہے وہ 3 بہنیں بڑے بڑے پھولوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے مجھے میرا پہلا اسکارف دیا، مجھے اسے پہننے مدد دی، اور مجھے ریجنس پارک کی مسجد، بیکر اسٹریٹ مسجد میں لے گئیں، جو کہ سینٹرل لندن میں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر امام کے دفتر میں گئی، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ الفاظ دہرانے کو کہا، اور یوں وہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا ہر گناہ، ہر برا تجربہ بس مجھ سے دور ہو گیا، اور مجھے زندگی کا ایک نیا پرچہ ملا ہے۔ ہاں، مجھ میں خوف کا بھی احساس تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، میری فیملی کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور خوف کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو امام نے مجھ سے ایمان کے 6 پلرز پوچھے تھے اور مجھے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ او میرے خدا، میں مسلمان نہیں ہو سکتی، مگر انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا جو آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ اس بات کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں تو انگلی پر آنے والا علم کا یہ قطرہ علم کے اس پورے سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ کو اپنی باقی پوری زندگی میں حاصل کرنا ہوگا۔ آپ علم سیکھنا کبھی نہیں روک سکتی، علم حاصل کرنے کا سفر ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا، اور میرا اور آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ آپ کی فیملی اور آس پاس کے لوگوں نے آپ کے قبول اسلام پر کیا ری ایکشن دیا؟ میری بہن جو اس وقت 14 سال کی تھی، میرے مسلمان ہونے کے 1 مہینے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں نے دراصل اسے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا اسلام کی تصویری گائیڈ، جو اسلام کے تعلق سے سائنس کی وضاحت کرتی ہے۔ میں بڑی حد تک ایک جذباتی انسان ہوں اور وہ بڑی حد تک عقل پرست ہے۔ اس سے وہ اس زمانے کے معجزوں کو سمجھ پائی جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی، مگر وہ بہت چھوٹی تھی، لہٰذا اپنی والدہ کو مجھے ہی بتانا پڑا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور میری ماں نے مجھ پر کافی چیخ و پکار کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کی بجائے ایک طوائف بن جاتی، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ اسلام کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے خاندانی رشتہ دار اب بھی کسی حد تک اپنے مذہب پر قائم تھے، لہٰذا ان میں سے زیادہ تر کو میرے مسلمان ہونے پر بڑا دھچکا لگا، لیکن میری اپنی فیملی کا مذہب پر عمل تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو $1 ملین ریکارڈ کمپنی کے مالک نے جاب آفر کی تھی، آپ نے کیا جواب دیا اور آپ کے اس فیصلے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، مجھے کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے۔ میرے ایجنٹ نے مجھ سے کہا آپ کامیاب ہو گئی۔ میں نے کہا میں کامیاب ہو گئی کس میں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کر دکھایا، آپ کو جاب مل گئی ہے، اسٹوڈیو میں آپ کی گئی کئی گھنٹے ریہرسل کی محنت رنگ لائی ہے، انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ واقعی ہاں، سینکڑوں لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے میں
सिलेक्ट हुई और वो एक टूर पर जाने वाले थे जहाँ एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी को होस्ट करना था और उसकी परफॉर्मेंस से पहले और बाद में क्राउड से बात करके उनमें जोश जगाना था। और मैं अपनी लिखी हुई कुछ शायरी भी पढ़ लेती थी। तो ये पूरी दुनिया का टूर था, होटल का खर्चा, फ्लाइट्स का खर्चा, सब कुछ कंपनी की तरफ से था। ये एक ड्रीम जॉब थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर अचानक मुझे याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती। वो फ़ोन पर ही मुझ पर चीखने लगा कि तुम अपने करियर पर क्यों लात मार रही हो, ये तुम क्या कर रही हो। मगर मैं जानती थी कि मैं ये नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं बतौर मुसलमान अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे जारी रख सकती हूँ। लिहाजा मैंने उस दिन के बाद से काफ़ी लंबे अरसे तक हर काम छोड़ दिया। मगर फिर मुझे आवाज़ के दोबारा इस्तेमाल का रास्ता समझ आ गया, मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान औरत के तौर पर। यानी मुसलमान होने के बाद आपके करियर में एक गैप, एक वक्फा आ गया था। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 14 साल पहले मुझे समझ आ गया कि बात करने और अपनी आवाज़ को ताकत के साथ मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने के और भी रास्ते हैं। इस तरह मैं TEDx जैसे ड्रीम स्टेजेस पर गई जो कि इंतहाई शानदार प्लेटफॉर्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ एक मुकम्मल पर्दादार औरत की तरह जाती थी और मैंने दुनिया के चंद अजीम तरीन पब्लिक स्पीकर्स के साथ शुरुआत की। तो आपने TEDx में गुफ्तगू की। क्या आपको निकाब करने वाली TEDx स्पीकर के तौर पर मसाइल का सामना हुआ? क्या गुफ्तगू से पहले या बाद में लोगों ने इसकी वजह से आपसे दिलचस्प सवालात पूछे या आपके साथ मुख्तलिफ रवैया अपनाया? TEDx में मेरी गुफ्तगू सेंटा बाबरा कैलिफोर्निया में एक सफ़ेद फार्म गैर मुस्लिम के साथ थी। उसने मुझसे कहा मुझे आज से पहले कभी किसी मुसलमान औरत से बात करने का मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में उसका इलाका ज़्यादा मल्टीकल्चरल नहीं था, वहाँ ज़्यादा मुसलमान नहीं रहते थे, लिहाजा ये उसके लिए पहला मौका था। और TEDx में मेरी पहली गुफ्तगू उसके साथ एक इंटरव्यू था और वहाँ प्रोड्यूसर भी मौजूद था। वो हॉलीवुड में काम करता था और इस इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर था। और मेरे ख्याल में उनके जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ थीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ आपकी गुफ्तगू से आपकी कम्युनिटी कैसा महसूस करेगी, यहाँ आने पर उनका क्या रद्द अमल होगा। और उससे बहुत हैरत हुई जब मैंने उसे बताया कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक एंटरप्रेन्योर थी, वो एक कारोबारी खातून थी और वो हमारी रोल मॉडल हैं और हमें उनसे मोहब्बत है और वो कमाल की औरत थी, वो एक मजबूत औरत थी। और उसके मुंह से अचानक हैरत में डूबी हुई एक हंसी निकली, क्योंकि उससे इंतहाई ताज्जुब हुआ था कि ऐसी औरत ने हमारे पैगंबर से शादी की थी जो कि एक कारोबारी औरत थी। और मेरा तो ऐसे बहुत से लोगों से सामना हुआ है जिन्होंने TEDx पर मेरी गुफ्तगू सुनी और फिर मुझे मैसेज करके कहा कि इससे तो मेरा तसव्वुर बिल्कुल बदल गया है। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात करना जिसकी 1 अरब से ज़्यादा व्यूअर्स हों और एक ऐसे मौजू को सामने लाना जो कल्चरल गलत फहमियों को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी हो, वाकई एक शानदार लम्हा था। और मैंने ये भी जाना कि जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उससे बेहतर आपको अता करता है, और ये बात मुझ पर बिल्कुल सच साबित हुई। इस तरह से कि मैंने अल्लाह के लिए उस सेलिब्रिटी से गुफ्तगू को छोड़ा था। अल्लाह कबूल फरमाए, उसने मुझे इससे बेहतर अता कर दिया। वो लोग जो इस्लाम कबूल करने का फैसला नहीं कर पा रहे, उनके कुछ तहफ़्ज़ात हो सकते हैं। शायद वो ये सोचते हों अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरी ज़िंदगी के सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ये बताएं कि क्या इस्लाम लाने के बाद आपकी ज़िंदगी बोर हो गई है? हो सकता है लोग बाहर जाने और पार्टियों वगैरह में जाने से मुतल्लिक सोचते हों, मगर मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आए जो कि बुरे तरीन दिन थे। बाहर की खूबसूरतियाँ मुझे खुशी का एहसास नहीं देती थीं, क्योंकि दरअसल आपका अंदर खाली होता है। और अब भी सख्त तरीन आजमाइशों में जब मुझे तलाक़ें हुई और मुझे नहीं मालूम था कि अपने बच्चों को कैसे पालूं, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में थी, तब इस्लाम की रोशनी थी जिसने मुझे जिंदा रखा। ईमान की खुशी की जगह कोई और चीज़ ले ही नहीं सकती, इसका तो मुवाज़ना किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता। हाँ, मुश्किलात ज़रूर आती हैं, ज़िंदगी एक इम्तिहान है, मगर सच्ची खुशी ईमान में ही है और मगरबी दुनिया की आज़ादी से इसका कोई मुवाज़ना हो ही नहीं सकता। हमारे साथ वो लम्हा शेयर करें जब उन मुश्किल दिनों में आपने दुआ की और अल्लाह के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक़ महसूस किया। शौहर के बगैर बच्चों की परवरिश एक डरावने ख्वाब की तरह। ऐसी औरत जानती है कि उसे कभी भी कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ का माहौल नहीं मिलेगा। ये तसव्वुर कायम हो जाता है कि शिकस्ता घर का मतलब है शिकस्ता बच्चे। और मैं अल्लाह से फ़रियाद करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे भी इज़्निल्लाह अल्लाह के लिए इन शादियों को ख़त्म करना होगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि वो मुझे ताकत दे और मेरे बच्चों पर रहम करे। अगर आपके पास सिर्फ एक दुआ हो जिसके बारे में यकीन हो कि ज़रूर कबूल होगी, तो वो कौन सी होगी?
मेरे वालिदैन दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो मैं बस उनकी हिदायत की दुआ कर रही हूँ। मगर नहीं, मुझे और मेरी फैमिली और मेरे प्यारों को जन्नत में दाखिल फरमा, आमीन। बस यही, मैं इस ज़िंदगी के लिए दुआ नहीं करना चाहती। ये ज़िंदगी तो बस एक इम्तिहान है और ये यकीनी बात है। मेरी दुआ बस यही होगी, खुसूसन मैं अपने वालिद के हवाले से जिस कैफियत से गुजर रही हूँ, और मैं अब ये बात अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि हम जन्नत में अपने प्यारों से मिलने की कितनी तलब रखते हैं। सिस्टर खलीला लिस्टर, आपके जवाबात का बहुत शुक्रिया। हमने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। आमीन। बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाहु खैर मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए और इस शानदार काम के लिए जो आप एक ऐसा ज़रूरी पैगाम आगे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं जिस पर इस ज़माने में कान नहीं धरा जा रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि आपने सुनी और देखी और जिस पर हमने रिएक्शन दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी एक सिस्टर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से पहले उनकी जो ज़िंदगी थी आप देख सकते हैं। आज ऐसे भी नौजवान ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम की ज़िंदगी देखकर मुतासर होते हैं। उनकी जो ज़िंदगी होती है और बेहया सी ज़िंदगी होती है, वो गलत रास्ते पर होते हैं, लेकिन उनसे मुतासर हो रहे हैं नौजवान। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हकीकत में, और देखा जाए तो स्टेज के बाद, परफॉर्मेंस के बाद उनकी ज़िंदगी एक अलग होती है। वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उन पर एक शैतान हावी हो चुका होता है। तो आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को, देखने को, सुनने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।